بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ایسا وظیفہ جو شخص رات میں بیدار اور اپنے اہل کو جگائے پھر دو رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ بے شک رات میں ایک ایسی ساعت ہے جس میں مسلمان بندہ جب اللہ عز و جل سے دنیا و آخرت کی کوئی بھلائی مانگتا ہے تو اللہ عز و جل اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے، اور یہ ساعت ہر رات میں ہوتی ہے۔ بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے۔ اللہ عز و جل نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار فرما رکھی ہے جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہو تو نماز پڑھتے ہیں۔ میری امت کے بہترین لوگ حاملین قرآن اور رات کو جاگ کر اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ہیں، اگر اللہ کسی کو دنیا چاہے تو وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے، وہ بہت بے نیاز ہے۔ اور جو بندہ اللہ کو اس اسم اعظم اللہ الصمد سے یاد کرتا ہے، اپنی حاجات بیان کرتا ہے، تو اللہ کی ذات اس کو بھی ساری دنیا سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ جو وہ چاہتا ہے اور اسے عطا کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ کسی بھی وظیفے کا بہترین وقت تہجد کا وقت ہے۔ تہجد کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ میرا اللہ تعریف کرتا ہے رات کو اٹھنے والوں کی تجافی جنوبہم عن المضاجع۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے جو راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدوں میں سر رکھتے ہیں۔ اللہ انہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ تنجافا کتنا خوبصورت لفظ اللہ نے کہا ہے، تو اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ وہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن تنجافا کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ اس کا اصل یہ جفا کہتے ہیں بے وفائی کو۔ کہتے ہیں کتنی خوبصورت بات اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے وہ بندے ہیں جو مجھ سے وفا کرتے ہوئے اپنے بستروں سے بے وفا ہو جاتے ہیں۔ بے وفائی ویسے تو بہت بری بات ہے، وفا بڑی اچھی چیز ہے۔ تو میرے اللہ نے کہا کیا خوبصورت بات فرمائی ہے، تنجافا جنوبہم، یہ میرے وہ پیارے بندے ہیں کہ اپنے بستر کے بے وفا بن جاتے ہیں اور میرے وفادار ہو جاتے ہیں۔ جسم ٹوٹتا ہے، نیند آتی ہے، اپنے آپ کو اٹھاتے ہیں، وضو کرتے ہیں۔ نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جو تہجد میں اٹھا، وضو کیا، پھر اپنے بیوی کو اٹھایا، ورنہ اٹھتے تو اس کے منہ پر پانی چھینٹے مارے۔ پھر آپ نے فرمایا مبارک ہو اس عورت کو جو رات کو اٹھے، تہجد کا وضو کیا، پھر اپنے خاوند کو اٹھایا، وہ نہ اٹھا تو اس کے منہ پر پانی پھینکا، پھر دونوں اٹھ کر اللہ کو منانا شروع ہو گئے۔ اللہ ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ان کو دیکھ کر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، عرش کا در کھل جاتا ہے۔ جیسے ماں بچے کو پیار سے دیکھتی ہے تو اس کی نظریں قربان ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے چہرے کی جذبات دیکھنے کی ہوتی ہے۔ ایسے ہے میرا رب اپنے اس بندے اور بندی کو ان محبتوں سے دیکھتا ہے جن محبتوں سے ماں نہیں دیکھ سکتی۔
اللہ صمد پڑھنے سے اللہ پاک انسان کی ایسی مدد کرتے ہیں۔ اللہ صمد کے ورد سے عام لوگوں کو بھی بے شمار فیض و برکات حاصل ہوتی ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے کاروبار میں خیر و برکت ہو اور رزق میں وسعت ہو تو روزانہ 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھے، انشاءاللہ دنیاوی دولت حاصل ہوگی اور کبھی خالی جیب نہیں رہے گی۔ اگر کوئی دنیا کے مکروہ فریب اور دھوکے میں مبتلا ہو اور اسے چھٹکارا پا کر سکون قلب چاہتا ہو تو اسے جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب میں ساری رات ہی پڑھے، عجیب و فرحت اور سکون محسوس کرے گا انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد جو شخص 35 مرتبہ پڑھے وہ اجر عظیم پائے گا، دنیا اس سے پیار کرنے لگے گی۔ جو شخص تہجد کے وقت 500 مرتبہ پڑھتا ہے وہ دین اور دنیا میں سکون اور راحت پائے گا، پریشانیاں اس سے دور رہیں گے۔ اور اگر کوئی شخص 1 کروڑ مرتبہ کرے تو جو اللہ سے مانگے گا وہی پائے گا۔ اگر کسی بچے کو سبق یاد نہ ہوتا تو وہ آیات 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور 41 دن ایک سے ہی دم کر کے ایسے پلاتے رہے، انشاءاللہ وہ پڑھائی کی طرف راغب ہوگا اور جلدی اس سبق یاد ہوگا، شروع ہو جائے گا۔ وظیفہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں۔